تم اللہ سے رو رو کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ موڑ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم ہر دکھ درد کو خاموشی سے سہو اور وہ تمہیں صلا نہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو اور وہ بہترین فیصلہ نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اپنی غلطیوں کی گڑ گڑا کر معافی طلب کرو اور وہ تم سے منہ پھیر لے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اس کی محبت کے طلبگار ہو اور وہ اپنی قربت عطا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اس کے در پر دامن پھیلائے رکھو اور وہ جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اس کی ذات پر توکل کی انتہا کر دو، صبر سے انتظار کرتے رہو اور وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اس کو حال دل سناؤ، اس کے ذکر میں سکون تلاش کرو اور وہ تمہیں سکون عطا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت فرماتا ہے، پھر تم کس کشمکش میں ہو؟ وہ شیرک سے زیادہ قریب تر ہے، تمہاری تڑپ سے بے خبر ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے، وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش بھیج کر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور جب ہم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کے معجزے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی۔ تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ڈر کیسا، جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے وہ بھلا تمہاری چاہت کو تم سے نہیں ملوا سکتا؟ یقین رکھو وہ ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا نہ کروں تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ روتی ہوئی آنکھیں اور ٹوٹا ہوا دل اللہ کی خاص توجہ میں ہے۔ تہجد کی نماز ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے، وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے اور اللہ جسے خاص کر دینا چاہتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔
اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہو تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اللہ کو تمہاری وہی دعائیں پسند آ جاتی ہیں۔ جن سجدوں کو طویل کرتے کرتے تم تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہو وہی تکلیف تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ اللہ دینے میں دیر ضرور کرتا ہے مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت کو تم سے دور ضرور کرتا ہے مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل تک لے جاتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ وہ کن کہے گا تمہارے حق میں معجزے ہو جائیں گے تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کرتا ہے؟ جب اللہ اس دنیا کی ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور تمہیں بے سکون کر دیتا ہے، پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں رہ پاتے۔ دنیا کی چاہت رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے اللہ ہی سے اللہ کو مانگو۔ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو اور تمہارے سجدے تمہیں قرب الہی کا وہ مقام عطا کرتے ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تم اللہ سے محبت کے اس مقام پر آتے ہو جس میں اللہ تمہیں خاص کر لیتا ہے۔ اللہ سے تم دنیا مانگتے مانگتے تم اس کے اتنے قریب آ جاتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں اپنے قریب کھینچ لاتی ہے۔ پھر تم رات کے آخری پہر میں تہجد کے سجدے میں رب سے رب ہی کو مانگنے لگتے ہو۔ پھر حقیقت تم پر کھلتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں میرا رب میرا منتظر ہے۔ دنیا کی محبت میں ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، اسے بتانا ہے، اس سے لاڈ کرنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر دنیا کو بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے، اور دنیا جیتنے کے چکر میں ہم اکثر نماز کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے بغیر انسان محض ایک وجود ہے، ایسا وجود جس میں زندگی نہیں ہوتی۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، مگر وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔
ہم جب بھی پلٹ کر اس کے پاس واپس جاتے ہیں، اس کے در پر ندامت کا ایک آنسو بہانے میں ہی وہ رحیم رب ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ کیا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی پال لیتے ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد شکوے اور سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے میں اہل نہیں ہوں، نہ میرا اختیار ہے، تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ تو ہی سننے والا، تو ہی کن فرمانے والا ہے اور تو ہی ہم انسانوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی لیے جب بھی اس سے دعا کریں تو اپنے آپ کو ہر معاملے میں بے بس سمجھیں، کیونکہ اس کے ایک کن سے ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔